ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ختم شیف تو بعد ختم دے لیں ختم دے لیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت اقتصاد نال جدوں تک لنگر شریف دا انتظام ہوندا، تسی کچھ لمحے مینوں برداشت کریو۔ مفتی صاحب نے بہت خوب بیان کیتا اور جتنا کہ بیان کر دیتا، میرا خیال ہے تو بعد میرے جیسے کم علم بندے دی گنجائش نہیں رہندی۔ یہی آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی اور ثابت کیتا، حضور علیہ السلام
اللہ دے فضل سے. اچھا یہی آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی اور تانوں دسنا چاہتا ہے یہ آیت مبارکہ میرے نزدیک عقیدے دی بنیاد. میں انہوں عقیدے دے اوپر پرکھ دا. کس طرح پرکھ دا آؤ دیکھئے. ایک تو پہلے بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب دا ذکر فرمایا, فرشتیاں دا ذکر فرمایا, وہ میرے حبیب دے اوپر درود بھیج دینے. پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناکا, اے نبی بے شک اسی تانوں غیب دسن والے نبی اسی تانوں بھیجیا. مبشرہ خوشخبریاں سنا, شاہدہ تانوں حاضر ناظر, مبشرہ خوشخبریاں دیندہ, نذیرہ ڈر سنان والا, وداعیاً الاللہ بإذنہ اللہ دے حکم نہ اوری طرف بلان والا, وسراجم منیرہ اور سراج چمکدا ہویا سورج. اے غالباً 5-6 صفتاں دا ذکر فرمایا اللہ پاک. یا ایھا النبی تانوں شان غیبیت عطا فرمائی. انا ارسلناکا بے شک اسی تانوں بھیجن والے تانوں شان رسالت عطا فرمائی. دوجا شاہدہ تانوں تیجی صفت شان شہدیت تانوں حاضر و ناظر گواہ بنا کے بھیجا. تیجی شان عطا فرمائی. اللہ کہندا میں فرمائی انا ارسلناکا بے شک میں بھیجن والا محبوب تینوں اے عطاواں میں کرن والا. جڑا تیرے اوپر انگلیاں چکدا ہے وہ دراصل میرے اوپر انگلیاں چکدا ہے. انا ارسلناکا کیونکہ بھیجن والا میں ہاں, دین والا میں ہاں, دعویٰ کرن والا میں ہاں. تو منکر تیرا منکر نہیں ہے, منکر میرا منکر ہے. انا ارسلناکا بے شک میں بھیجیا. شاہدہ تینوں گواہ بنا کے, حاضر و ناظر بنا کے, مبشرہ تینوں خوشخبریاں دینا لگا, شان مبشریت عطا فرمائی. چوتھا ونذیرہ تینوں ڈر سنانا والا, شان نذریت عطا فرمائی. پنجواں داعیاً الاللہ بإذنہ بے شک تو اللہ دے حکم نہ لوکاں نو اللہ دی طرف بلاندا ہے. تیرا رستہ ہدایت والا, تیرے پیروکار ہدایت یافتہ ہے. اے تینوں پنجویں جڑی تینوں شان عطا فرمائی. چھٹی سراجم منیرہ تینوں جڑا نا میں چمکدا ہویا سورج بنایا. اگلی آیت فرمایا وبشر المؤمنین مومناں نو خوشخبری سنا. میرے ورگا کم علم بندہ جو پڑھتا ہے نا کہندا مولا میں سمجھیا نہیں, خبر تا دیندہ نے تو اپنے محبوب دی, میں محبوب نو اے دیتا, میں محبوب نو اے دیتا, میں محبوب نو آ دیتا. ہوں تو کہندا ہے مومن نو خوشخبری سنا دو. اللہ مومن نو خوشخبریاں کا دیاں ہیں, شانہ محبوب نو عطا کیتیاں, خوشخبریاں مومنہ نو. اللہ پاک فرماندا ہے بندیا تو سمجھیا نہیں, جیڑا میرے محبوب نو مننے اوری شان غیبیت نو مننے, اوری شان شہدیت نو مننے, اوری شان رسالت نو مننے, اوری شان داعیاً الاللہ بإذنہ نو مننے, شان نذیریت نو مننے, شان مبشریت نو مننے, او اصل جو مومن ہے وہ بشر المؤمنین انہوں خوشخبری ہے. اصل مومن ہو بات جیڑا حضور دیاں اینا صفتانو مننے. اے قرآن دا فیصلہ میرا نہیں رکھنا. اگر کوئی کہے حضور نو علیہ السلام اللہ نے غیب نہیں فرمایا عطا فرمایا تے اللہ تا فرماندہ وبشر المؤمنین مومن ہے ہی ہو جڑا حضور نے صفت نہ مننے. کبھی حضور حاضر و ناظر نہیں, شاہد دا ترجمہ جڑی ماضی لغت چکے دیکھ, شاہد دا ایک کوئی ترجمہ جڑا گواہ ہندہ ہی حاضر ناظر ہے. ٹھیک ہے نا, میں تقریر کیتی تو اسی اس بات دے گواہ. میرے پینٹ چو کو بندہ اٹھ کے آکے کہوے جی میں گواہی دیندہ, پیرہ نے تقریر کی تھی تو اسی گواہی منو گے؟ تو اسی کہو گی نا تو ویکھی, نا تو موقع تے موجود, نا تو کاننا سنی, تو گواہی کدھاں دیندہ. تے اللہ فرماندہ محبوب تینوں میں گواہ بنا کے بھیج. پھر گواہ بھی کیسا ہے؟ انہیں کہا تینوں میں سارے اختیارات عطا فرما کے بھیج. اے صفتہ بنائی انا ارسلناکا. اے معیار خان نہیں بھی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر لکھ دے, انا ارسلناکا دے بھی ساری وچی ہے. اے محبوب اے تیریاں ذاتی نہیں, اے میں تینوں سجا کے بھیجے. یہی ساڑھا پائی طرفہ تماشا ہے. اسی قرآن سمجھے نہیں, اسی نبی دے وچ عیب لب رہے. مفتی صاحب نے ایک گل کیتی سی آج دے دورے نال, نوجواناں دے نال, بھی نوجوان اسی منا دے کیوں آن. میں ایک مثال دے کے جنہوں تک ایک تقسیم کر دے, توجہ میری طرف رکھیو. نوجوانہ لی بالخصوص اسی انہوں منا دے ہیں تو کیوں منا دے ہیں, یا منانا جائزہ کہ نہیں. مثال دے طور پر میرا ایک بیٹا ہے,
میں اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے، میں نال ایک مفتی صاحب نو ایک مولوی صاحب نو اپنے نال بٹھا لیا. میں کہا مولوی صاحب تسی میں دسی جانا جتھے جتھے میں غلط کام کراں تسی میں منع کر. میں صاحب حیثیت سی. میں کہا مفتی صاحب میرا دل کردا ہے میں پورے مجمع نا میرا کوئی 1000-1200 بندہ ہوئے میرے پتر دے ولیمے دے وچ آوے مینوں مزہ آوے. انہوں نے کہا جی بے شک شاہ جی اللہ نے تانوں دیتا ہے اے تو شکر دی ایک قسم ہے تو شکر کرو. میں سنیہ کال دیتے میں کہا جی آلے دوالے دے پنڈ آلیاں بھی دعوت ہے سارے آ کے میرے کول آن تے میرے پتر دا ولیمہ ہے تے آ کے روٹی کھان. میں کہا مفتی صاحب کوئی غلط کام. انہوں نے کہا بالکل نہیں. میں کہا مفتی صاحب میرا دل کردا ہے میں اپنے پتر دا ویاہ کرنا ہے میں کھانے کئی قسم دے پکاؤں. انہوں نے کہا پکاؤ جی تہاڈی جیب اجازت دیندی 5-7 قسماں دے کھانے پکا لے. مفتی صاحب نے فتویٰ دیتا مینوں بالکل جائز ہے تسی کرو. میں کہا مفتی صاحب میرا دل کردا پرونے جتھے بٹھانے نا جگہ ستھری ہو میں کوئی ٹینٹ ٹونٹ لا لا. انہوں نے کہا لاؤ جی بالکل جتھے پرونے بٹھانے ہیں جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. میں ٹینٹ لگا لیا. میں کہا میرا ہوں دل کردا چھڑکاؤ بھی کرا ہوں اے پرونے نہیں اس رستے چوانا. میرا دل کردا میں کوئی گملے شملے لاواں کوئی میں خوبصورت رستہ بناواں کوئی خوشبودار پودے رکھاں. انہوں نے کہا رکھو. میں سارا کچھ کر لیا اے سارے عمل کر لے. میں کہا مفتی صاحب دینوں لگتا ہے کہ میرے گھر کوئی خوشی ظاہر نہیں ہوندی. میں رات میں کوئی نہ لا لواں بتیاں. انہوں نے کہا بالکل پتہ لگے گا اس گھر ویاہ تسی ابھی لا لو. میں بتیاں بھی لگا ہر شے میں اپنے بچے دی خوشی واسطے جو سی اپنا زور پورا لا لیا. میں بتیاں لا لیاں مہمان ساتھ لے سارا کچھ کر. میرے پتر دے نکاح دا ٹائم آیا مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے پڑھایا نکاح. میں کہا جی کنے کو پیسے. میں کہا شاہ جی جنی کو خوشی جنی کی حیثیت ہے تہاڈی اپنی شان دے مطابق دے دیو. میں کہا جی گورنمنٹ نے فیس رکھی ہے 300 تے کچھ روپیے. میں کہا شاہ جی جنی بھی ہے لیکن تانوں جنی خوشی ہے تہاڈی جنی طاقت ہونی دیو. میں کہا لو 20,000 روپیہ. مولوی صاحب خوش. میں کہا مولوی صاحب کوئی اسراف تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں تسی اللہ پاک نے جو دیتا تسی اور آنا اور وچ رہ کے تسی بالکل صحیح کام کرتے. لو دوستو ویاہ موک گیا. میں بتیاں لوا رہی ہیں میں گملے چکا لے میں ٹینٹ سنبھال لے میں ہر شے سنبھال کے رکھ لی. میں کہا لوگوں ضائع نہ کریو کسی اور موقع تے استعمال کر لیں. اللہ دا کرنا چند مہینے بعد ربیع الاول شریف آ گیا میری زندگی چ. میں کہا یار وہی بتیاں کڈو نہ لاؤ میرے گھر تے. یار وہی شامیانے لاؤ میرے باہر بوئے اگے لوکاں نوں اوداں ہی دعوتاں دیو اوداں ہی سارا کرو. وہی مولوی صاحب پھر آگے شاہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں کہا مولوی صاحب میں نے کیا کیا. شاہ صاحب یہ بدعت ہے یہ اسراف ہے یہ آپ تو ضائع کر رہے ہیں. میں کہا مفتی صاحب کی ہو گیا تانوں. میں پتر والی کچھ کیتا تسی مینوں میرے نال نہیں رہے بھی وہ ٹھیک تھا. میں کہوں نبی یاری کی ہو گیا. میرے پتر دا نام آیا اے گلاں تسی جائز قرار دیتیاں. میرے نبی دا نام آیا تسی انہوں بدعت و نجائز قرار دیتا. کی میرے نبی دا نام پیڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک. کی میرے نبی دے نام چ کوئی ایسی بات ہے کہ جس شے اوپر آئی تے اس شے دی انہیں حیت بدل دیتی ہے. سونے گل انی کی ہے تہاڈے پتراں دی خوشیاں چ لائٹاں جائز ہے نبی دی خوشی چ لائٹ جائز کیوں نہیں ہو سکتی. تہاڈے پتراں دی شادیاں دے اندر رستے سجانا جائز ہو سکدے گلیاں سجانیاں جائز ہو سکدیاں تے نبی دی آمد دے اوپر جھنڈی لان نوں کی ہو گیا. پٹو مرے نوں کنی دیر ہو گئی اور برتھ ڈے دا کیک بھی کٹے جاندا اور جس دن مریا اورا بھی کیک کٹے جاندا برسی دا کیک بھی کٹے جاندا. کسے مولوی دا فتویٰ دیکھیا ہوئے. بلکہ اگر تسی اخبارات کھولو تو بڑے بڑے کلگی آلے بڑے بڑے داڑھی آلے انہاں کیکاں دی سرمنی جی شامل ہوں گے. تو نبی دی آمد واری کی ہوگی. استغفر اللہ. تسی پٹواری انہوں جائز قرار دیتے. نواز شریف والی وہ جائز ہو گیا. عمران خان دی دفعہ وہ جائز ہو گیا. جدو نبی محترم دی واری آئی کہتی نہیں یہ تو بدعت ہے.
یار انہوں سمجھو وبشر المؤمنین، اگر تسی مومن ہو نا تو خوشخبریاں پھیری ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فضل کبیر تو تانوں دس گئے مفتی صاحب حضور علیہ السلام دیا، یعنی اللہ فرماندا ہے اے محبوب جنہیں تنوں انہاں شاناں نہ منیا نا اوہی مومناں ال تمنوں میں بھیجیا تو نا واسطے فضل کریم۔ ویسے بھی عشق واسطے دلیل چاہیے ہوندی، عشق تو نہ ہوندا، اگر تسی دلیلاں مگر ٹرو گے تو پھر تسی عاشق عشق کوئی نہیں، تسی تبڑی بات، تسی ڈگڈگی والے۔ عشق واسطے دلیل کا ہی چاہیے۔ پوچھیا گیا مجنوں کو، میاں مجنوں لیلا کالی ہے، نے کہا تیری آنکھ نہیں دیکھنا ہوتا، میری آنکھ نہ دیکھ۔ روایہ چاہتا کہ لیلا نام دی وجہ نہ، کیونکہ رات ہے، مجنوں ہر کالی شہد نال پیاس، اور دن دی نسبت رات نو زیادہ پسند کردا سی، کیوں؟ اور بچ محبوبہ دا نام چھ لگدا سی لیلا۔ تو ساسی کیسی عاشق رسول ہے؟ سانو ہری خوشی منان واسطے بھی دلیل دی ضرورت، سانو ہرا نام جپن واسطے بھی دلیل دی ضرورت، سانو انہوں پیروکار بنن واسطے بھی دلیل دی ضرورت۔ اے باتاں صرف آج دے دور دیئے ہیں، 1857 تو پہلے تو کم ملن گیا، تاریخ پڑھو 1857 تو پہلے کچھ نہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی نعمت کبرا، ایک کتاب موجود ہے، تسی کتاب پڑھ سکتے ہو، نیٹ استعمال کر دے ہو، تسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، آن لائن ریڈ کر سکتے ہو، نعمت کبرا ابن حجر المکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق دا فرمان کوٹ کیتا، حضرت عمر فاروق دا کیتا، حضرت عثمان غنی دا کیتا، حضرت علی المرتضیٰ دا کیتا، حضرت حسن بصری دا کیتا، حضرت جنید بغدادی دا کیتا، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دا کیتا۔ انہیں سب نے خوشی منائی ہے اس بندے دے اوپر جڑا حضور علیہ السلام دا ملا شرف سنا۔ میں نہیں لکھنا، وہ آئی ٹی صدی دا بندہ نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں ہے، شافعی المسلک ہے غالباً، لیکن سنی ہے، اہل سنت و جماعت دے بڑے ہی تاج والے ہستی ہے ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ من انفق درہمن الى قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جنہیں حضرت ابوبکر صدیق دا کوٹ کیتا، حضور قال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انفق درہمن الى قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور علیہ السلام دا میلاد پڑھان دے اوپر ایک درہم خرچ کیتا، رفیقی فی الجنہ، اور جنت دے وچ میرا ساتھی ہے۔ اے ابو بکر صدیق دا رکھو، ابن حجر مکی نے کیتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوٹ کیتا، حضرت عمر نے فرمایا جنہیں حضور دے میلاد دی تعظیم کیتی گویا انہیں اسلام نو زندہ کیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ انہوں نے کوٹ کیتا، حضرت علی نے فرمایا جڑا حضور دے میلاد پڑھان دا سبب بنیا او جنت بغیر حساب کتاب تو داخل ہوگا۔ حضرت حسن بصری سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اللہ منو احد پہاڑ جنہ سونا دوے، احد پہاڑ جنہ سونا، میں سارا حضور دے میلاد منان دے پر خرچ کر جائے۔ ایک کہندے برے صغیر دی پیدائش ہے، اے تو تابعی حضور دا صحابی دا دور بھی میں تو انداز سکتا، تابعی دا دور بھی داز سکتا، یہ سارے منان دے ہیں لیکن منان دے طریقے ہیں نہیں سی جڑے آج جائے، وہ سادہ لوگ سی، انہوں نے شادیاں اس طرح دی کسی دی نہیں بھی ہوئی جدائیں شادی اسی آج کر دیں، ساڑھے مزاج دے ویچے ہے تو مکہ، انہیں تو سادگی سی، انہوں نے سادے طریقے دے نال حضور نے بھولے کتھے سی، کوئی صحابی دسو سے صحیح جائے زندگی جو حضور نے بھول گیا ہو۔ حضور علیہ السلام ایک ممبر شریف سے تشریف فرما رہے، لکڑی دا ممبر ہے، اس ممبر حضور دے فراغ دے اندر ہوندہ رہے، ایک کھجور دا تنہ ہے، اس کھجور دے تنے نو سرکار نے ٹیک لگا کے خطابت کرنی، سرکار نے واز کرنا، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ تو صحابہ نے دیکھیا حضور دے پیر کھڑو کے متورم ہو جاندے، تو کیا ہے کیوں نہ اپنے نبی واسطے اپنی یار واسطے آسانی پیدا کریے،
تو فیصلہ ہویا ایک ممبر بنا لیا، حضور ممبر دے چلے جا، ممبر رکھ دیتا گیا حضور دی اجازت دے نال۔ بخاری شریف حدیث ہے، فرماندے تو حضور علیہ السلام اس خشک تنے تو گزرے اور پہلے پوڑے دے اوپر پیر رکھیا تو صحابہ کہنے سانو کسے دے رونے دی آواز آئی۔ اسی اپنے ارد گرد اگے پیچھے دیکھیا سانو کوئی رونا والا نظر نہ آوے۔ ایک اور روایت چاہتا کہ رونا والا اس طرح روندا سی اور آواز اس طرح سی جس طرح کہ اونٹنی دے کولوں اور بچہ کھو لیتا جائے تو چیخ چاڑا مار دیا۔ تسی جانور رکھے یا کسی جانور بعض اوقات بچہ مر جائے چھوٹا تب جانور بڑا چیخ چاڑا پانا، مماثلت دیتی بھی ہے کہ چپ نہیں سی، چیخاں مار اچھی آہو بکا کر رہا چیز رونا والا نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام ممبر تو واپس اترے تو اس خشک تنے دے اوپر ہاتھ رکھیا تو انہوں ہاتھ کر چپ کران لگا۔ صحابہ کہندے ہوئی ہجکیاں لیندہ چپ کر۔ اگر کوئی سخت قسم دا رو رہا ہوگے نا، بہت زیادہ رو رہا ہوگے، تو اسے چپ کراؤ گے تو ہجکی ضرور لگے گی۔ ایسا کردہ وہ چپ ہوئے گی۔ اے اور ایک کسرت رونے دی وجہ صحابہ نے کی فرمایا، حضور نے کانڈ مگا ہاتھ رکھیا تو انہوں چپ کران لگے، ہجکیاں لیندہ چپ کر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انہوں چپ نہ کراندہ قیامت تک ایسے طرح ہی روندہ رہا۔ تنا ہے خشک اور یہ جڑا کام نہیں کر دیا اور اندر پانی دا کوئی آن جان نہیں، زندگی دے کوئی آثار نہیں، خشک تنا ہے پھر روندہ ہے۔ ہجرے یار دے اندر میرے یار نے آج مینو چھاڑ دیتا، آج کانڈ مینا نہیں لگی، سامنے جا کے بہ گیا، اس دے وچ روندہ ہے۔ یار تو اتھے بہ گیا تو آج میرا کی بنے گا، تو ہوں میرا کو بیٹھیا ہی نہیں کریں گا۔ تو حضور نے پوچھیا اے تو کی چاندہ ہے خشک تنے کی تینوں ہرا برا کر دما، تینوں پھل لگے، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھان۔ اختیارات نبی کی تینوں ہرا برا کر دیں، پھر کلہ ہرا برا نہ کرا، ترو تازہ نہ کرا، کی تو ہے چانا پھر تینوں پھل بھی لگے، پھر پھل تیڑا ایڈا لذیذ ہوئے، لوگ برکت حاصل کرن کھاندے رہن، پھر تیرا پھل کدی مکے نہیں بھی گرنٹی ہے، قیامت تک لوگ تینوں کھاندے ہی رہن۔ ایک گرنٹیاں دیتیاں نبی، یہاں تو اے چاندہ تینوں میں جنت دے وچ اس نیران دے وچ نال سراب کر دوں، اس پانی دے اندر تینوں جنت چ لگا دوں۔ تو او تنا خشک دا، اس خشک تنے نے حضور نے فرمایا حضور جتھے تسی عبد و عبد رہنا اتھے ہی مینوں رکھو، اتھے کی فائدہ۔ حضور نے گڑا کھدوا، صحابہ نے کہا انہوں گڑا کھود کے انہوں زمین چ دفن کر دے، اوپر مٹی پا دیو، اے جنت چ لگ گیا۔ یارا عشق ہوئے نا، محبت ہوئے، خشک تنا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ اور اندر جان پیدا کر دیندہ، انہوں بنائی بھی عطا کردہ، انہوں سماعتاں بھی دیندہ، انہوں زبان بھی دیندہ، وہ بوجھ لیندہ ہے میرا محبوب میں تو دور ہے، وہ بوجھ لیندہ میرے محبوب دے اختیارات کی ہے، دنیا دے اوپر کی ہے، آخرت دے اندر کی ہے۔ تو انہوں دلیلہ چاہی دی کیسا عشق ہے؟ اسی تو اس خشک تنے نالوں بھی گئے گزریں، جیسے فراغ دے اندر روندہ رہا، اسی دلیلہ نے طالب عشق دلیل دی نہیں جستجو کر دا، عشق اپنے رستے آپ بنا دا، پانی اپنا رستہ آپ بنا دا۔ خدارہ اس بحث تو باہر نکلو، جڑا منع کردہ نا انہوں کہ یار کتھے لکھے، میرا نبی نے صاف واضح کر دیتا، اللہ نے بھیجا ہی نبی نے اس لیے ہے کہ نبی نے انداز جو ہے کام میں نواز سے برے نہیں کرنے، اے حرام کر دیں شاہ میں نے انداز دے، باقی سارے دروازے حلال دے کھلے۔ اگر کسی کو دلیل ہے اے منانا جائز نہیں، وہ دلیل پیش کرے قرآن سے۔ بخاری شریف پڑھنا کتھے لی ہے؟ حضور دے دور سیگی صحابہ نے پڑھی، تو بخاری کیونکہ عظمت و فضیلت بڑی سرکار دے منہ جو نکلے الفاظ ہے اور یہ انی تظیم ہے، جس مدرسے جو بھی بخاری شریف دا ختم ہوئے تو اسی دیکھ لئیو مدرسہ دلہن دی طرح سجایا جاندہ، علماء نو بلایا جاندہ ہے، علماء آؤ
آ کے تے خطاب کرو، لوکاں نو دعوت دیتی جاندی، کھانے کھلائے جاندے، ہر شے کیتی جاندی. کس لئی؟ اج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے فرمودات اعلیٰ کیتے سی، جڑے بخاری شریف دی شکل دے اندر ساڈے کو موجود ہے. اج جو مکنے آ تیرے اوپر اللہ دی رحمت اترنی، اسی دعا منگڑی. جڑے منہ چو الفاظ نکلن تسی اورا اتنا اہتمام کردے ہو، جڑا آپ تشریف لے کے آوے اس دن تو اہتمام ہی نہیں کرتے. ایک ہی وجہ یہ محبت نہیں ہے حضور نہ، یہ رشتہ کوئی ہور شابہ ہوندا ہے، اے تو کوئی ہور بات ہے، اے کوئی جیب دا تا نہیں انصر وچ. اگر حضور نہ محبت ہے تو جنہاں دے منہ دے نکلے الفاظ دی اتنی اہمیت ہے تو اس سراپے دی بھی اتنی ہی اہمیت ہونی چاہیے. اسی اصلی منا گے. باقی سب تو بڑی دلیل یہی ہے کہ ساڈے جڑے اولیاء اکرام نے انہوں نے اس دن نو منایا، اس دن دی قدر و منزلت ساڈے ذہناں چ پائی، ساڈی روحاں دے اندر اے چاشنی نو بھریا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ لبو کیڑا ہے. اسی مانگدے ہیں، الحمد شریف پڑھدے ہیں، پنجوں نمازاں چ پڑھدے ہیں، نوافل چ پڑھدے ہیں. اہی مدد اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اگلی ہی لائن دے وچ اللہ نے دس دیتا اہدنا الصراط المستقیم کہدا بندہ پھٹکے نہ پھر جی. وہی نے سوچی جائیں اہدنا الصراط المستقیم کیڑا ہے؟ انعمت علیہم، اور جنہاں دے میں انعام کیتا انہوں لب لا وہی اہدنا الصراط المستقیم تے. انعمت علیہم، جنہاں اوپر میں انعام کیتا، جڑے میرے انعام یافتہ بندے آ، جنہاں دے سیران دے اوپر میں اپنی دوستی دا تاج سجائی تا. انعمت علیہم، بس انہاں دے قدمی لگ جائیں اہدنا الصراط المستقیم. یہی لب لو کیڑے نے؟ داتا صاحب منکر سی، غوث پاک منکر سی، نعوذ باللہ من ذالک. میں سمجھان دی خاطر ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا، عشق گنجائش نہیں دندا. یہ سارے فقہا جڑے سی ایک یہ سارے گہی سی جنہاں نو حضور دیاں زیادتاں ہوندیاں رہی ہیں تے او ہستیاں ہی سی. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، میں نے رحمت اللہ علیہ کہنا، میں اپنی دانش کہنا، میں جنہ کہ انہوں نے پڑھیا انہوں نے عقائد بالکل ساڑھے ارگے سے. انہوں نے کتاب لکھی ہے، 4 مسئلے ہے، ہفت مسئلہ ہے، یہ 7 مسئلیاں دے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے. آپ فرمان دے یار میں مکہ شریف اس محفل چ شامل ہویا جڑی حضور دی میلاد دے وچ منائی گئی سی. اے اشرف علی تھانوی صاحب دے پیرو مرشد ہے، اے اپنی کتاب سے لکھ دے کہ میں خود شامل ہویا عرب دے اندر. حضور دے گھر تو لے کے مکے تک دور ہویا، لائٹنگ کیتی گئی، لوگ اتھے چلے گئے. جدوں میلاد شریف دا ٹائم آیا، حضور دی تشریف آوری دا خاص ٹائم آیا ولادت دا، اتھے کھلو کے لوکاں نے پڑھنا شروع کیتا. اسی میلاد پڑھیا، پھر حتیٰ کہ اذان ہوگی تو سارے لوگ واپس آئے تو آکے کعبے وچ اذان ادا کیتی، نماز ادا کیتی. اے ادوں ہوندا سی؟ تانوں پتہ ہی نہیں، لکھن والا تے انہاں دا ہی بندہ ہے. پڑھ لو، ابھی ڈاؤن لوڈ کر لو ہفت مسئلہ کتاب. ایک قرآن سامنے کھانا رکھ کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اے بھی انہوں نے بحث کیتی ہے اوپر، ثابت کیتا جائز ہے، انہوں نے ثابت کیتا جائز ہے، اس تک کہندے ہی کہندے ہیں. سونیوں یہ مسئلے بعد چو بنے، یہ پیٹ دی خاطر بنے. یہ 4 گیٹ دی میں بنا لی، میں ادھا ہو گیا، میں کہاں میں رات میں خواب آ گیا پھلانا، آ جاؤ جی ہوں میرے کول آ جاؤ. اللہ بعض اوقات کرامات بندہ ان کرامت دا نام دندہ، جبکہ اللہ انہوں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. میں کسی نے دام کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے، میرا مطلب میں با کرامت ولی قطن نہیں. اللہ تو بعض اوقات بندے نے کہنا چل جو مانگتا جلدی دو جلدی دو، میں نے کوئی مانگنا چنگا نہیں لگتا، روایا چاہتا اسی انہوں ولی کامل مان کے اور قدمی لگ جاندے بھی بھائیہ تو دعا منگی ٹھیک ہو گیا. اللہ انہوں دنیا دیندہ کہنا لے دنیا دا طالب ہے تو دنیا لے، آخرت تیرا کوئی حصہ. علامہ سیوطی علیہ رحمت نے فرمایا 3 بندیاں نو شرح الصدور دے اندر غالبانہ بات ہے یا احوال الاخرت دے اندر. میرے خیال شرح الصدور ہے. شرح الصدور دے اندر فرمایا اللہ نے 3 بندیاں تو قیامت والے دن حساب کتاب شروع کرنا. پہلا
عالم دین عالم ایرے نال حافظ قاری نو اٹھایا جائے تیجا مجاہد ہونا آجو بھی جواب دے ہونا تینوں عہدے اس دنیا تے سب تو مرتبے والے عہدے علماء دا بھی امت دے اندر بڑا مقام مجاہد دا بھی بڑا مقام شہید دا بھی بڑا مقام ایک حافظ قرآن دا بھی بڑا ہی مقام تو اللہ نے نا بڑے بڑے کلگی آلیاں تو شروع کر آبی عالم تو دس کی کیتا سی عالم نے کہنا اے اللہ سونیا تو دا جاندہ تیرا علم پڑھے آتے پڑھایا میں تو لوکن تیرا خوف دلایا میں تو تیرے اللہ ہے کہ اللہ تو من پوچھ دا تو تا جاندہ اللہ نے فرمانا نہیں بندیا تو میرے لئے نہیں کیتا تیرے دل دے اندر خواہشی لوگ تو نو کہنا ہوئے کننا اور ڈالا لوگ دوروں نزدیک تو تیری گلاں سننا کی میں تیرا شورا نہیں کیتا تو دس میرے لئے کی کیتا بندہ چوک اللہ نے فرمانا نہیں لے جو جہنم ہاں بھی حافظ تو دس کی کیتا حافظ کہنا اللہ تیرا قرآن پڑھے اور پڑھ آیا اللہ نے فرمانا میرے لیے کچھ نہیں کیتا تیرے دل دی خواہش ایسی کہ تیری آواز ایڈی سونی ہوئے لوگ دوروں دوروں کہنے واہ یار او عالم او کاری پڑھ دا ہے نا تو کیا بات ہے پرندے ہوا چ رک جاندے پرندے اوریاں کرتاں سن دے کیا بات ہے تو کی میں تیرا شورا نہیں کیتا دنیا چ لوگ تینوں سن دے نہیں سی تو اے دس میرے لیے کی کیتا حافظ بھی چوک اللہ کہیں گے انہوں بھی لے چوک مجاہد آیا تو دس تو کی کیتا مجاہد بھی کہو گا اللہ تیرے نام تے مریاں تو دا جانن والا تو ہی کہنا جڑا شہید ہے زندہ ہے تیرے نام دے اوپر تیری حرمت دی خاطر تے مریاں فرمانا نہیں تو تا میدان دے وچ اتر دا سی نا تیرے دل دے اندر گل ہوندی سی لوگ تے تو ڈرن ہوئے کڈا بہادر آ گیا وہ ایسی تلوار تو آج تک کوئی بچیا ہی نہیں تیرے اگے کوئی لوگ آن نہ ڈرن تو کی میں تیری شورے نہیں کیتے گا بہادر بڑا شجیع بڑا تو اے دس میرے واسطے کی کیتا ایتھے وہ بھی شہید بھی چپ ہو جو اللہ فرمان کے لے جو انہوں بھی لے جو دسن دا مقصد دنیا اوپر کوئی ایسا کام تو اسی نہیں جان دے بندہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تقریر جڑی ہوئے یہ تقریر محض تاڑے تک اصل و رسوخ پان واسطے ہوئے تو انہوں کی پتہ یہ تو محشر اللہ دن جدوں نے پوچھنا ہاں عثمان شاہ کی کردہ رہا ادھوں گلنا پتہ لگنی ہے اسی محض داڑیاں دیکھ کے اسی نمازاں دیکھ کے پیچھے رہ گئے یہ کوئی رستہ نہیں ہے انمتا علیہ رستہ ہوئی جنہ تے انعام کیتا انعام یافتہ ولی ہوئی جدر غوث کتب ابدال ہونگے وہ رستہ صراط المستقیم جدر نہیں ہونگے وہ رستہ صراط المستقیم نہیں وہ 72 73 72 برائی آل جڑے گمرائی آل جاندے وہ 72 رستے ہیں تو وہ ایک رستہ ہی ہوگا جڑا حضور دی طرف جائے گا وہی جنت دی طرف جائے گا مختصر ہی سونے سن دلیل دی ضرورت نہیں ہے دائرہ کار سے رہندے ہوئے پیرامیٹرز سے رہندے ہوئے اسے اپنے نبی نو یاد کرنا ہے اسی ایک دن مخصوص نہیں کیتا 12 ربیع الاول شریف ساڑی خوشیاں بات جانتی کیونکہ اس نبی دی تشریف آوری دا دن ہے روح خوش ہوندی دل و دماغ معطر ہو جاندہ رحمت دے دروازے کھول جاندے دل کردہ عبادات دے اندر ہور اسی ذرا بڑھ چڑھ کے گیا ہی لیکن اس تا سارا سال منا دے ساڑھا بچہ پیدا ہوئے ایسی کہنے ملاد ساڑھا کوئی مر جائے ایسی کہنے چلیز میں دے ملاد ساڑھا مکان پالی گئی ایسی کہ ملاد ساڑھا کوئی کام ہوئے ایسی کہنے ملاد شیف کرنا ایسی تا حضور نو کسی کلت کھول دے ہی نہیں ایسی ربیع الاول شریف جو خاص احتمام اس لیے کر دیں کہ ربیع الاول شریف دی نسبت حضور دے نالا حضور تشریف آوری لے کے بس اینی جی بات ہے خدارہ دلیلانہ نبی نو نہ منیا جنہیں دلیلانہ منیا نا او رہ گئے جنہیں بغیر دلیل تو منیا نا سونیا او ابو بکر صدیق اور صداقت دے مرتبے دے پہنچیا بغیر دلیل تو بس تصدیق کتی نہیں سونیا تو ہے ہی اس قابل روایت چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ فرمایا اے یا رسول اللہ اسی تا اللہ نو بھی تواڈی وجہ نہ جانے تو آپ تو چھڑ کے ساڑھے مگر کی اس تا اللہ نے بھی تواڈی وجہ نہ جانے سارا کچھ محبوب تو ہی ہے تو رب کریم ساڑھے یہی اسی کہندے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رستے دے اوپر اسی ہیں الحمدللہ، عمر فاروق دے رستے دے اوپر اسی ہیں الحمدللہ، عثمان غنی دے رستے دے اوپر اسی ہیں الحمدللہ، حضرت علی دے رستے دے اوپر اسی ہیں الحمدللہ۔ ایک خوشی انہوں نے ادھا کیوں نہیں منائی جدہ اسی منائی جاندی؟ بھائی یہ وچ راز ہے کچھ، وہ پڑھ لو کتاباں چ لکھے ہوئے۔ حضور ایک صحابی ہے، صرف میں چہرے دے اوپر بیزارگی دے اثرات دیکھ رہے ہیں، بس ایک حدیث کو کہہ دیں۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی سی، غالباً زید بن حارثہ غالباً، آپ اپنے کھیتاں چنا سبزی دا کوئی کام کر رہے سی، کھیتی باڑی کر رہے سی۔ مدینہ شریف سے بندہ نسیا آیا، انہوں نے کہا تنہیں پتہ لگا حضور علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا۔ صحابہ دی حضور نہ محبت چیک کری، وہ اطلاع دینا آیا، اے دوست تنہیں پتہ لگا نبی محترم دا وصال ہو گیا، وہ چہرہ ساڑھی اکھاں تو اوجل ہو گیا ہوں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کی اتھے دعا مانگے، تو اتھے بیٹھے بیٹھے ہی کہندے اے اللہ میں تو میری بینائی نو لے لا، اے اللہ مینو انا کر دے، میں ہوں آج تو بعد کسے ہو نو دیکھنا نہیں چاہتا جدوں میرا محبوب ہی نظر نہیں آتا۔ اسے وقت دعا قبول ہوئی، آپ اننے ہو گئے۔ لوگ آئے عیادت کرن، پتہ لگا کہ حضور ایک صحابی ہے جڑے حضور دے غام چنے ہو گئے۔ لوگ آئے تو کہندے سانو پتہ لگا جی تسی اننے ہو گئے، اللہ تو انہوں بنائی عطا فرمائے۔ اب میں چپ 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 چپ، اور میں نو بنائی نہیں چاہی دی، میں نو ہون اگر کوئی ہرن جیسی اکھاں بھی عطا فرمائے تو میں نہیں لیندہ، ہون میں اکھاں دا کرنا کیا، میرا محبوب ہی میرے سامنے نہیں۔ اچھا دسو جڑے اس بلندی اوپر ہون، اس نہج اوپر ہوئے عشق دی، وہ خوشی مناؤ گا؟ پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق نہیں جلدی کیوں فوت ہو گیا؟ روایت چاہتا ابو بکر صدیق دے دنیا دے اوپر اتنی جلدی جان دی وجہ کی بنی؟ حضور دے دور اقدس بالکل تندرست، حضور تو تھوڑے سال ہی کٹے تو چلے گی، وجہ کی بنی؟ صحابہ نے کیا انہاں دی وجہ ہے بنی حضور دے غم دے اندر کسرت نہ روندے ہوندے سی، اسے رون دی وجہ دے نال جلدی چلے گی۔ تسی تصور کر دیو کہ اس بندے کو خوشیاں منان گے؟ میرا ایک پتر ہو گئے اور فوت ہو جائے کہ تسی میں تو تصور رکھ دے ہو میں خوشیاں مناؤں گا، میں ٹولٹو مکھے کروں گا؟ میرا ایک پتر ہے، ہمارے غام دے اندر تو دیکھیں نہیں، بعض بندے پاگل ہو جاندے، بعض بندے اوپر غام دی کفیت سال ہا سال رہندی، بعض مہینیاں چ رہندے، بعض اوپر دناں دی رہندی، ایک غام دی کیفیت ہے جڑے اوپر رہندی۔ تو اسی طرح صحابہ دی تو زندگی دے اوپر حضور دی محبت غالب سی، جڑے دیکھ دے انہوں سی کہندے حضور نو کسے نو بھوک لگدی ہوندی سی تے ٹر پیندے جی آؤ نبی نو جا کے ویکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کروں نکلے، ادھر ہی حضرت عمر آ گئے، پوچھا گیا کداں ہے؟ کہندے بھوک نے بڑا ستایا، میں کہا حضور دی زیارت کر لئی۔ حضور نو زیارت کر کے انہوں دی بھوک مٹ جاندی سی، انہوں دی پیاس مٹ جاندی سی۔ ایسی ہستی اکھاں تو اوجل ہو جائے، دسو بندہ کی کروں گا؟ تسی حضور نو اپنے جیسا سمجھے اس لیے حضور تک پہنچ ہی نہیں سکے، حضور نو اپنے جیسا سمجھ لیا، ہمارے جیسے بشر تھے اس لیے حضور تک پہنچ ہی نہیں سکے، تسی عشق دی رمز حاصل کر ہی نہیں سکے، تسی انہوں محبوب خدا دے روح چ دیکھ لی تو تانوں نبی ہو ہی نہیں رہا۔ اس لیے صحابہ دے کچھ وجوہات سی، صحابہ نے اس طرح نہیں منایا، انہاں دی زندگی چ حضور علیہ السلام کدی گئے نہیں، انہاں دی زندگی دا حصہ رہے۔ 313 نو اللہ نے فتح دیتی 90,000 کافران دے اوپر۔ اچھا چاہیدہ دا ہے سی کہ ہر سال ایری خوشی کر دے، حضور ہر سال بدر شریف جاندے ہوں دے سی، فاتحہ پڑھ دے ہوں دے سی، بھولے نہیں سی اس واقعے نے، اپنے یارانوں بھولے نہیں سی، جاندے ہوں دے سی، حضور احد اوپر جاندے ہوں دے سی، بھولے نہیں سی۔ ہوں موقع تو بڑا پہ سی نا، 313 نو ایڈے ایڈے کلگی آلے جڑے سی کہ کافر اس تھلے سڑ دیتے، مار دیتے، جہنم نصیب کر دیتے، ہوں تو خوشی منانی چاہیے تھی ہر سال۔
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁੰਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੁੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮੁਬੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦਿਨ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਰਖਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਬਦਲने की कोशिश करते भी वो यूं करते थे, वो यूं करते थे। भाई गल तय होनी चाहिए, हम उन जैसा क्यों नहीं करते, हम उन जैसा क्यों नहीं करते, हम अबू बकर सदीक जैसी मोहब्बत क्यों नहीं करते, हम उमर फारूक जैसी मोहब्बत क्यों नहीं रखते, हम उस्मान गनी जैसी मोहब्बत क्यों नहीं रखते, हम अली अल मुर्तज़ा जैसी मोहब्बत क्यों नहीं करते। सानू तो यह होना चाहिए सी हज़रत बिलाल जैसी मोहब्बत तुसी क्यों महरूम रह गए, हज़रत वैसे करनी जैसी मोहब्बत असी अपने अंदर क्यों ना पैदा कर सके। लेकिन असी उधर जाने की बजाय उन्होंने अपने वाल खिंचते हैं भी उन्होंने ऐसा किया था। अल्लाह अकबर। बिरयानी साहबा ने किसी ने भी नहीं खाधी, दसो साबित करो। ये पुलाव खादा, ये बिरयानियां खादियां, मसाले खादे, लेकिन जायज़ है क्योंकि अज्जाए तरकीबी जायज़, हर चीज़ हलाल विच पई। उलमा ने कहता हलाल चीज़ जायज़ खाओ, ये अज्जाए तरकीबी जायज़। साढ़े जुलूस के अज्जाए तरकीबी जायज़ है, मनाओ। उस दौर ना की ताल्लुक है, अज्जाए तरकीबी जायज़ है ना, मनाओ। झंडे तो लगे, काबे के ऊपर नहीं लगे, जिब्राइल ने नहीं लाए। इन तो मानते ही हो ना, हजूर की पैदाइश के ऊपर काबे के ऊपर झंडे लगे, मशरक और मगरब तक भी लगे। तो जिब्राइल की सुन्नत ही पूरी कर लो, चलो तुम भी झंडे ला लो। वजह ये पार्टियां दे झंडे सीगे उदों, ये फजल रहमान दा झंडा, ये मुस्लिम लीग दा झंडा, ये सीगे। ये झंडे रस्ते च लाना जायज़ है। यही झंडा ला के इसी लकड़ दे ऊपर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम दा हरा झंडा ला दो, नाजायज़ हो गया। और तेरी मत मारी गई। मेरे नबी दा जिथे शह आवे, नाम आवे, वो तो शह पाक हुंदी, उस नाम से बरकत होंगी, उस जगह च बरकत होंगी। तो तू कैसा बंदा सानू किथे लैके चलदा। मैं झंडा लाया मुस्लिम लीग का, तू कहना जायज़। मैं झंडा लाई था हजूर के नाम का, तू कहना ना 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 तेन जायज़ है, झंडे लाओ। वीरे तकलीफ हजूर के नाल सानू दूर करते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। खुदारा जिंदगी मिट जानी है। कब्र च जाके तुहाडा पहला सवाल है, और इको ही सवाल है बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक, इको ही पूछा करना, मां कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस हजूर के बारे की अकीदा रखदा सी। ए मेरा नहीं, बुखारी और मुस्लिम का मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस। मां कुंता तक़ूल, तू क्या कहा करता था। माजी इस्तमरारी, पिछे की कहंदा आया, दुनिया में की अकीदा रखदा सी, दस की कहांगे उत्थे। हजूर तुहाडा नाम आंदा सी ते असीं कहंदे सी कि चीज़ां नौज़ुबिल्लाह बिदअत दी तरफ जांदी है। किसी नूं जरूरत है कहण दी। असीं तुहाडा नाम इसलिए नहीं जपदे सी कि किते रब सातों नाराज़ ना हो जाए, किते असीं बिदअती ना बन जाइए। तो उदों जो लोल हमद ने फड़ना, वो झंडा फड़ना, वो थले तुम कुद कुद जाना भी सानू भी हजूर इत्थे जगह दे दिओ। झंडे लैना नजायज़ सी, तो वो झंडा अल्लाह ने देना, अल्लाह महबूब फड़ झंडा लोहुल हमद तीन दिता। हुण सारिआं ने थले आने की कोशिश करनी। खुदारा नबी दे नाल मुहब्बत करो, लेकिन पैरामीटर्स च रह के। ये लिबास नबी ने इदां दा नहीं पाया। एक कमीज शलवार पाई जिदा की असी अजकल वज़ा कता साडी, लेकिन किसी ने जायज़ किया। यार यही वजह है कि ये जायज़ है। ये कमाई जायज़ तरीके ना हुई, ये बुनाई जायज़ तरीके ना हुई, ये हर शायद जायज़ तरीके ना हुई। उलमा ने कहता जायज़ है, निजासत तो पाक है, उनको पहन लो जी, पाओ तुसी। उलमा ने तो पैंट शर्ट के ऊपर ही फतवे दिते, तुसी पा सकते। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असी हर चीज़ या उस दौर की हर चीज़ को अपने ऊपर लागू करन लगी है ना भाईजान, फिर बड़ा कुछ तबाहियां।
پھر سانو اپنے گھر دے درو دیوار ٹھانے پینے، اپنی مسجداں شہید کرنیاں پینیاں، کچیاں مسجداں حضور دے دور چ۔ اب مسجداں دی ڈیکوریشن نہیں ہے، لیکن یہ علماء نے فتوے دیتے جائز آ، اسی بنا لی ہیں۔ میری کوشش ہے میں اپنی مسجد 1 کروڑ روپیہ لاواں، نال والی دی کوئی ہوندی کہ میں اپنی مسجد 1.5 کروڑ لاواں، میرے رب دا گھر آ تو سونا دکھے۔ تے اگر نبی نے دیکھنا، صحابہ نے دیکھنا، پھر انہوں نے اتنا نہیں کیتا، تو سادہ لوگ کھجوراں دیاں سی جی چھت، آؤ تو آپ کھجوراں دی چھت پائیے۔ اسی اس دور چ جان کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہون دا دور ہو۔ اسی دیکھنا پیرامیٹرز علماء کرام نے سانو کتھے کتھے گنجائش دیتی، اسی اتھے اتھے جانا۔ اسی علماء دے محتاج آ اس معاملے چ، اسی علماء دے محتاج آ، اسی اپنی طرفوں نہیں کر سکتے۔ تے خدارہ منائیو حضور دا میلاد شریف تے ڈر کے نہ منائیو، گج وج کے منائیو۔ زندہ بھی ہو رہی ہیں تو مر کے بھی کوئی جان، ڈرنا لی کری گا۔ کم از کم قبر چ جائیے تے قبر چ جو حضور تشریف لے کے آن تے اسی ہاتھ بن کے دے گئے حضور تہاڈے نام دے اوپر مر مٹے، کی کہوں گا سونا؟ آئے میرا عشق تو کہندا سونا نے تو باواں کھول کے کہنیاں آ میرے امتی۔ سانو ایسی موت تو کی ڈرنا؟ فساد لڑائی جھگڑے تو حضور نے منع فرمایا، شریعت نے منع فرمایا۔ سانو اے فساد لڑائی جھگڑا سی نہیں کرنا، محبتاں تقسیم کرنی ہے، محبتاں لینی۔ حضور علیہ السلام نے پتھر کھا کے بھی دعاواں دیتی۔ حضور علیہ السلام دے اوپر بہت کچھ زبان درازیاں ہوئیاں، لیکن حضور نے بددعا نہیں کیتی، نفرت نہیں کیتی، حضور نے محبت کیتی۔ اسی یہی محبت لینی، یہی ساڈا اج دا پیغام ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ کوئی نفرت کردا ہے اورا جواب محبت دے نال دیو، کوئی گالی دیندا ہے اورا جواب چپ دے نال دیو، گالی نہ دیو، اورا جواب چپ دے نال دیو۔ کوئی طنز کردا ہے اورا جواب طنز نہ دیو، اورا جواب مسکراہٹ نہ دیو۔ میں کسے نو 5-7 گالاں کڈاں، وہ میرے سامنے دیکھ کے مسکرائی جاوے تو میں خود ہی شرمندہ ہو جاؤں، یار دادا میں کنی زیادتی کردا، میں نہ مسکرا رہا، میں گالاں کڈاں۔ اے بہترین بدلہ ہے، اپنے مزاج نو بدلو۔ اللہ پاک تانوں شاد و آباد رکھے، اللہ تہاڈی خوشیاں نو وداوے۔ میرا اور تہاڈا آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ دعا آخرت وچ دعا مانگے، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے تیرے عاجز بندے، تیرے گناہگار بندے، تیرے سیاہکار بندے مولا تیری بارگاہ وچ تیری رحمت دے طالب نے، اپنی رحمت دے تمام تر دروازے ساڈے پر کشادہ فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اسی تیرے کولوں تیرے حبیب دا صدقہ منگ دے۔ اے مولا اپنے حبیب دے صدقے ساڈے گناہاں نو معاف فرما، ساڈے جرم و خطا نو معاف فرما، ساڈی غلطیاں نو معاف فرما، ساڈی کوتاہیاں نو معاف فرما، ساڈی سستیاں نو معاف فرما، ساڈی نافرمانیاں نو معاف فرما۔ اے مولا سانو اپنا قرب عطا فرما، اے مولا کریم سانو اپنا قرب عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، حضور علیہ السلام دی سچی سچی محبت نصیب فرما، حضور دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما، حضور دی زندگی مبارکہ نو مشعل راہ بنانے دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، حضور دی اتباع کرنے دی قوت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، حضور علیہ السلام نو اپنا راہ پر مننے اور تسلیم کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اپنے حبیب دے صدقے ساڑی مشکلات نو آسان فرما، ساڑی تنگیاں نو دور فرما، ساڑی پریشانیاں نو دور فرما، ساڑی الجھناں نو دور فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ساڑے گھراں دے اوپر اپنی رحمت دے دروازیاں نو کشادہ فرما، ساڑے گھراں دے اندر سکون عطا فرما، سانو گھراں دے اندر برکت دا، ساڑی گھراں دے اندر اپنی برکت دا نزول فرما۔ اے مولا کریم،
پروردگار عالم سن باہمی شیر و شکر فرما، ساڑھے باہمی تنازعات نو اپنے کرم دے نال دور فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اس مسجد نو ہمیشہ شاد و آباد فرما، اس مسجد نو نمازیاں دے نال کچا کچ پر دے مہربانی فرما۔ مولا کریم، اس مسجد دے تعمیر و تاسیس دے اندر جنہ جنہ دوستان نے حصہ لیا، اے مولا کریم انہوں نے میرا بہترین اجر نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جنہ نے اس مسجد دی تعمیر دے وچ حصہ لیا لیکن ہون ساڑھے وچ موجود نہیں، مولا انہوں دی بے حساب و کتاب مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، جنہ دوستان نے اس محفل دا انعقاد کیتا انہوں دی اس کاوش نو قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، انہاں دوستان دی جیباں نو صدا اپنے کرم دے نال پریا رکھ مہربانی فرما۔ مولا انہاں دین و دنیا دیاں تمام پلائیاں خیرہ عطا فرما۔ مولا کریم، دین دے کماں جنہوں نے اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لینے دی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ساری دعاواں نو قبول فرمائی۔ اے مولا، مجھ سمیت جنہ جنہ دوستان نے ہن واپس اپنے کران دی طرف جانا، اے مولا کریم انہاں دی حفاظت فرمائی۔ مولا انہاں نے حفاظت دے نال اپنے اپنے کران چ پہنچا دے مہربانی فرما۔ اے مولا حضور دی ساری امت دی خیر فرما۔ اے مولا حضور دی ساری امت دی خیر فرما۔ اے مولا حضور دی ساری امت دی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔